ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، غل رخاش آزاد غلگ و قبا امداد کن، امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر قادری امنا رہے، یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے۔ اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ سب کا خالق، سرکار سب کے مالک، خالق نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا ہے، اجمل کسی بشر میں طاقت کہاں کی سمجھے، کہ محبوب اور محب میں راز و نیاز کیا ہے۔ حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ طور پر خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بعد نماز عشاء سے آپ نے کئی ایک تقریریں سماعت کی، کئی ایک نعتیہ کلام آپ نے سماعت کیا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رات کے اس حصے میں، اس سردی کے موسم میں آپ اپنی نبی کی محبت میں بیدار ہو کر کے نبی کا ذکر سن رہے ہیں، اور یہ شادی کی تقریب ہے، جشن شادی خانہ آبادی ہے۔ دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم اس میلاد مصطفیٰ کے طفیل میں ہونے والی شادی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات، یہ شادی کا جو ماحول ہوتا ہے، شادی کی تقریب جس کے یہاں بھی ہوتی ہے، ایسے موقع پر نبی کی محبت میں میلاد کی محفل کو سجانا یہ معمولی کام نہیں ہے۔ جہاں پر شادی کے موقع پر شادی کے گھر میں والے گھر میں بے شمار کام رہتے ہیں، مصروفیت رہتی ہے، ایسے موقع پر نبی کی محبت میں سرشار ہو کر کے نبی کی میلاد کو سجانا، یہ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی ایسی محفلوں کو سجاتا ہے۔ اور آج اس ہونے والی شادی کے موقع پر جن کے یہاں شادی ہے، انہوں نے نبی کی محبت میں میلاد کی محفل کو سجا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے یہاں چاہے غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، ذکر ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، کام وہ ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میلاد کی محفل کو اس شادی کے موقع پہ سجایا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس وقت 11 بج چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بھی بے قرار ہوں گے کہ کب سے جلدی بزم ختم کیا جائے۔ میرے بعد ایک حضرت کی تقریر سماعت کرنی ہے، بس میں اپنا نام فہرست میں، ذاکرین کی فہرست میں لکھوانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ ذرا محبت سے ایک مرتبہ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لے تو کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق سرکار جو سینے میں بسا لیتے ہیں تو ان کو سرکار مدینے میں بھلا لیتے ہیں۔ عشق سرکار جو سینے میں بسا لیتے ہیں تو ان کو سرکار مدینے میں بلا لیتے ہیں، اور جس کو سرکار مدینے میں بلا لیتے ہیں وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیتے ہیں۔
جس کو سرکار مدینے میں بلا لیتے ہیں، اور بھٹک بھٹک کے رہا اسے راستہ نہ ملا، جسے حبیب دو عالم کا نقش پا نہ ملا۔ بھٹک بھٹک کے رہا اسے راستہ نہ ملا، جسے حبیب دو عالم کا نقش پا نہ ملا۔ کہاں کے روزے کہاں کی نماز کیسا عمل، بلا نبی کی محبت کے کبھی خدا نہ ملا، بلا نبی کی محبت کے کبھی خدا نہ ملا۔ آئیے اسی خوبصورت ماحول میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کر۔ حضرات بلا شبہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہے کہ اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ شادی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اولاد اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور ہر ماں باپ کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ جب میرا بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، جب میری بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو میں اپنے بیٹے کو شادی کے دولہے کی شکل میں دیکھوں، اپنی بیٹی کو دلہن کی شکل میں دیکھوں۔ ہر ماں باپ کے دل کی تمنا ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی عطا کردہ اولادیں جو ہوتی ہیں، بیٹا اور بیٹی، یہ بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کیا ہے، اور ہمیں ہاتھ عطا کیا ہے، پیر عطا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، یہ سب چیزیں عطا کی ہے اللہ نے۔ تو آنکھ اللہ کی عطا کردہ کتنی عظیم نعمت ہے میرے بھائی۔ ہم اور آپ ابھی آنکھ کی قدر و اہمیت نہیں جانتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آنکھ کی قدر و اہمیت کو آپ کو معلوم کرنا ہے کہ آنکھ کی قدر و اہمیت کیا ہے، تو آپ اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، جو پیدا تو ہو گیا لیکن دنیا کے نظاروں کو نہ دیکھ سکا، جو پیدا تو ہو گیا لیکن دنیا کو بہاروں کو نہ دیکھ سکا۔ تو آنکھ کی قدر و اہمیت آپ اس سے پوچھئے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے۔ ہاتھ اللہ کی عطا کردہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہاتھ کی قدر و اہمیت آپ اس سے پوچھئے جس کے پاس ہاتھ نہ ہو، جو اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھا نہ سکتا ہو، جو اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز کھا نہ سکتا ہو۔ ہاتھ کی قدر و اہمیت آپ اس سے پوچھو میرے بھائی جس کے پاس ہاتھ نہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے ہمیں پیر دیا ہے۔ پیر اللہ کی عطا کردہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ پیر کی قدر و اہمیت میرے بھائی آپ اس سے پوچھو جس کے پاس پیر نہیں، جو اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو، جو اپنے پیروں پہ چل کر کے کہیں جا نہ سکتا ہو۔ تو پیر کتنی بڑی اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے۔ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ آنکھ اللہ کی عظیم عطا کردہ نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے، زبان اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کے اس عظیم نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہاتھ جیسی نعمت، پیر جیسی نعمت، آنکھ جیسی نعمت، یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی ہے تو نعمت عظمی ذات مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملی ہے۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے بیٹے کی شادی میں، کوئی بھی اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے تو نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس نے مصطفیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر کے میلاد کی محفل کو سجا دیا ہے، نبی کے ذکر کی بزم کو سجا دیا ہے، تو اس نے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر کر کے، نبی کے ذکر کی محفل کو سجا کر کے ہم اور آپ اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اور آخری بات جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، میں اس کو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ شادی کی تقریب ہے میرے بھائی، شادی میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے جب اپنی شہزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا کا نکاح حضرت مولا کائنات شیر خدا سے کیا، اور جانتے ہو میرے نبی نے جب اپنی بیٹی شہزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا کا شادی کیا ہے حضرت مولا علی کے ساتھ۔ بیٹیوں کی شادی کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے، کئی بیٹیاں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے، ان بیٹیوں کی جو ہے پرورش کرے، اچھی طرح سے اس نے تعلیم و تربیت دی ہے، پھر اچھا شوہر تلاش کر کے اگر اس نے اس کی شادی کر دی تو کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا اور جنت میں میرے بالکل قریب رہے گا۔ سبحان اللہ۔
بیٹیوں کی عظمت کو ملاحظہ فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے ان بیٹیوں کو پڑھائے لکھائے اچھی طرح پرورش کرے پھر اچھا شوہر تلاش کر کے اس کا نکاح کر دے تو کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ جائے گا، جنت میں میرے بالکل قریب رہے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہوں 2 بیٹی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ 2 ہی بیٹیوں کی پرورش کرے، پڑھائے لکھائے اچھی طرح سے تربیت دے پھر اچھا شوہر تلاش کر کے اس کا نکاح کر دے، پھر وہ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ جائے گا، جنت میں میرے بالکل قریب رہے گا۔ ایک صحابی پھر کھڑے ہوئے اسی مجمع میں سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ 1 ہی بیٹی کی پرورش کرے، اچھی طرح تعلیم و تربیت دے پھر اچھا شوہر تلاش کر کے اس کا نکاح کر دے، وہ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ جائے گا، جنت میں میرے بالکل قریب رہے گا۔ ایک صحابی مجمع سے کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو اس نعمت سے محروم رہ جاؤں گا، اس لیے کہ سرکار میرے پاس کوئی اولاد ہی نہیں ہے، سرکار میرے پاس کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، میں تو اس نعمت سے محروم رہ جاؤں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، خدا کے خزانہ رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر تیرے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ارے تیرے کسی بھائی کی تو کوئی بیٹی ہوگی، تیرے پڑوس میں تو کسی کی کوئی بیٹی ہوگی، تیرے رشتہ دار میں تو کسی کی کوئی بیٹی ہوگی، ارے جب تیرا کوئی بھائی اپنی بیٹی کی شادی کرے، تیرا کوئی پڑوسی اپنی بیٹی کی شادی کرے تو اس کی خوشی میں جا کر کے شریک ہو جانا، اس کا ہاتھ بٹا لینا، تیرا بھی ٹھکانہ جنت میں ہوگا اور تو بھی جنت میں میرے ساتھ میرے بالکل قریب رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات بیٹیوں کی شان ہوتی ہے، بیٹیوں کی عظمت ہوتی ہے، اس لیے اگر گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو مایوس نہ ہوا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اس لیے گھر میں جب بیٹیاں آتی ہے تو رحمت بن کر کے آتی ہے، جب گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ایک رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور آج دیکھا یہ جاتا ہے صاحب کہ آج اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، چہرہ لٹک جاتا ہے، اداس ہو جاتے ہیں، بات چیت بھی کرنا بند کر دیتے ہیں اور مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو جاتی ہے۔ فطری طور پہ ہوتا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس دور میں جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لے آئے تھے تو لوگ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ قتل کر دیا کرتے تھے، زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، کیونکہ لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے اور اس وجہ سے وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی جب وہ دور لوٹ کر کے آ رہا ہے دیکھا جائے تو آج بھی لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر مایوس ہو جاتے ہیں، چہرہ لٹک جاتا ہے اور فوراً کہنا یہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب تو بڑا خرچہ بڑھ گیا ہے، اب تو اس کی شادی میں بہت پیسہ لگے گا، بہت سارا جہیز دینا پڑے گا، گاڑیوں کا انتظام کرنا پڑے گا، فلا چیزوں کا انتظام کرنا پڑے گا، کہاں سے اس کی شادی کا انتظام ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ آج جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ مایوس ہو جاتا ہے، یہ ہے بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب تو بڑے خرچہ ہو پڑ گیا ہے، اس کی شادیوں میں بہت پیسہ لگے گا۔ اے مسلمانوں خدا کے واسطے شادی کو مہنگا مت کرو، آج جو یہ شادیوں میں جہیز کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے اسے چھوڑو۔ اعلیٰ حضرت کا پیغام، مفتی اعظم کا پیغام، تاج الشریعہ کا پیغام، مجاہد ملت کا پیغام، حافظ ملت کا پیغام، غریب نواز کا پیغام، غوث اعظم کا پیغام، امام اعظم کا پیغام، حسین اعظم کا پیغام، صحابہ کرام کا پیغام مانو، عمل کرو، انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شادیوں میں ہونے والی بری رسموں سے بچائے اور دعا کر رہا ہوں اس شادی کے مبارک موقع پر اللہ اس شادی کو خیر فرمائے، بابرکت فرمائے اور ہونے والی شادی کی تقریب میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ شادیاں ایسے کرو جس طرح سے ہمارے بزرگان دین نے کی ہے اور جس طرح سے ہمیں اور آپ کو کرنے کا درس دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اب آپ کے سامنے حضرت مولانا